الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائله غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صلوات پڑھی محمد علیہ. حضرات گرامی، 1447 ہجری کا یہ ماہ ربیع الاول اور اس کی 17ویں تاریخ ہے. اور ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، یہ عرب میں جب اسلامی مہینوں کی ترتیب دی گئی تو مسلسل گرم مہینوں کے بعد جو پہلا مہینہ باہر کا آتا تھا، اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ ربیع الاول پڑا. اور پھر ربیع الثانی یعنی وہ دوسرا مہینہ باہر کا جو مسلسل ہوتا ہے. یہ اس مہینے کی وجہ تسمیہ جو مورخین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ربیع چونکہ باہر کو کہا جاتا ہے اور ایک خاص موسم کو کہا جاتا ہے باہر کا موسم، اس نسبت سے یہ ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ دو نسبتیں ہیں موسم کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھا اور جب ختمی مرتبت اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام فرمایا کہ 17ویں تاریخ کا انتخاب آپ کی ذات والد صفات کی آمد بسعادت کے لیے اور آپ کی ولادت نورانیہ کے لیے جو شب اور جو روز اللہ نے مختص کیا وہ 17 کا روز تھا. چنانچہ یہ الگ سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے یا یہ بتایا جائے کہ خوشی کا دن ہے، خود نسبت بتا رہی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے. نسبت بتا رہی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے. مثلا کسی کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک عام ذی شعور سے کہ بھائی مبارکبادی کا عنوان رکھے گا، خوشی کا عنوان رکھے گا. یعنی کوئی انسانی اقدار سے ہی گرا ہوا ہوگا جو کسی کی یہاں ولادت پر برا منائے. ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ خدا نے ایک صاحب اولاد کیا. یعنی میں اسلام کی باؤنڈریز سے باہر ہو کے بات کر رہا ہوں. یہ والی بات اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی صرف نہیں ہے. خوش ہوگا کہ بھائی صاحب اولاد ہوا خدا. چھ جائے کہ رسول کی ولادت تھا، چھ جائے کہ کائنات کے سب سے افضل بشر کی ولادت. ٹھیک ہے. اب مجھے تو تعجب یہ ہے جب سے شروع ہوا ہے ابھی ربیع الاول کا مہینہ تو میں تو پک گیا ہی دیکھ کر کے. کوئی بیٹھ کے میلاد کے دلائل دے رہا ہے، کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ جھنڈے نکالنے کے دلائل دے رہا ہے، کوئی بیٹھ کے یہ دلائل دے رہا ہے کہ اسے عید کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. یعنی اتنا ترقی کر گیا اسلام کہ 1447 سال پیغمبر کو آئے ہوئے ہو گئے اور ابھی تک یہی طے کیا جا رہا ہے کہ اسے کہا کیا جائے. تو اب ظاہر ہے جب وہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو اپنا بھی دماغ کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا ہے. تو میں ایک جملے پہ ایک نتیجے پہ پہنچا کہ دیکھیے اس دن کو کہا جاتا ہے عید میلاد النبی. اس دن خوشی اسی کو منانے کا حق ہے جو نبی کو پیدائشی نبی مانتا ہو. ایک مجھے جو مسئلہ سمجھ میں آیا
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دن کو خوشی وہ منائے کہ جو پیدائشی نبی کو نبی مانتا ہے، اس لیے کہ میلاد نبی کا ہے، تو جو پیدا ہوا ہے وہ اگر نبی ہی پیدا ہوا ہے تو میلاد سمجھ میں آتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ایک بڑی تعداد میلاد مناتی کیوں نہیں ہے، کیونکہ اسے 40 سال بعد والا نبی نصیب ہے، پیدائشی نبی نصیب نہیں ہے۔ غور فرمایا؟ ایک صلوات بھیجیے پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات پر بابا جی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عظیم مناسبت ہے کہ خوشی کا عنوان، یعنی خوشی، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ آج خوشی خود خوش ہے، جملہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، بالکل حق ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے۔ چنانچہ میں نے بھی اس نامہ کلام میں چونکہ عنوان خوشی کا یوں کہوں کہ سب سے بڑی خوشی کا عنوان ہے، سب سے بڑی خوشی کائنات کی، سب سے بڑا جشن کائنات کا، یعنی خود پیغمبر اکرم سید المعصومین ہے، سارے معصومین کے سردار ہیں، خاتم المعصومین 12ویں امام ہے، سید المعصومین پیغمبر ہیں، یعنی اب جہاں سے عصمت کا سلسلہ چلے گا، جہاں سے نبوت ختم ہو کر امامت کا تسلسل بڑھنا ہے، وہ ذات والا صفات پیغمبر کی، تو بڑا عنوان ہے خوشی کا۔ چنانچہ سورہ یونس کی ایک آیت کو تلاوت کیا جس کا نشان 58 ہے، 2 کم 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجیب و غریب آیت قرآن مجید کی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، حبیب ان سے کہہ دیجئے، خود کہلوا بھی نبی سے رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب اس سے واضح پیغام قرآن مجید کا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا ان آنکھوں کو نابینا کرتے جنہیں قرآن مجید میں پیغمبر کے جشن کی آیتیں نظر نہ آتی ہو، اور خدا ان کانوں کو بہرا کرتے جن کو یہ بیان سنائی نہ دیتا ہو۔ یہی کہا جائے گا نا، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اسی لیے تو کہا ہے قرآن کہ آنکھوں سے دیکھ کر دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سن کر سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوش ہوں۔ فل یفرحو، فرح سے نکلا ہے، فرح کہتے ہیں خوشی کو، اسی سے نکلا ہے فرحت۔ یہ جو ابھی نبی گزری ہے اسے کہا جاتا ہے فرحت الزہرا، جناب زہرا کی خوشی، تو وہ ایک نسبت بھی یہی ہے، فرحت الزہرا، فرح کہا جاتا ہے خوشی کو۔ اور اب قرآن کا انداز دیکھیے کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، 2 چیزیں ہیں، ان کو چاہیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوش ہوں۔ اور اب اگلا جملہ سنیے کیا ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تمہارا یہ خوش ہونا اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لوگ کیا جمع کر کے رکھتے ہیں؟ آسائشی دنیا، دولت، مال، اولاد، اہل و عیال، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی آسائش اور زینت کا سبب ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ 2 چیزوں پہ خوش ہو، اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ اچھا، تو بس 2 لفظوں میں بات کرنی ہے، ایک لفظ فضل اور ایک لفظ رحمت، چونکہ آج مناسبتیں 2 جمع ہیں، جیسے کہ سارے احباب نے مدح حاضر میں یہی پڑھا، آج 2 مناسبتیں، اور یہ آپ ہی کا نصیب ہے کہ آپ جشن بھی صادق نبی کا مناتے ہیں اور امام بھی آپ کا صادق ہے، تو یہ 2 مناسبتیں اس آیت میں جمع ہیں۔ میں آیت کی اور بھی تلاوت کر سکتا تھا، آیتیں قرآن میں بہت تھی، لیکن میں نے جان کر یہ آیت تلاوت کی تاکہ دونوں مناسبتیں اس آیت کی تحت جمع ہو جائیں۔ ان سے کہہ دو اللہ کے فضل پہ خوش ہوں، اللہ کی رحمت پہ خوش ہوں۔ اچھا، جب یہ 2 چیزیں کہہ دی، اللہ کے فضل پہ خوش ہوں اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہوں، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوں نا، ایک تو نہیں ہے، کیونکہ واو بیچ میں آیا ہوا ہے، علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، علی رسول کے وصی ہیں اور خلیفہ ہیں، تو وصی اور خلیفہ الگ الگ چیز ہوگی یا ایک ہی چیز ہوگی؟ الگ الگ۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں منصب ایک ہی بندے میں ہے، اس کا نام علی ہے، لیکن 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آسان کر رہا ہوں، جہاں لفظ واو آ جائے اور کے معنی میں تو مطلب 2 الگ الگ چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ان سے کہو کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوش ہوں۔ تو اگر رحمت فضل ہوتی، فضل رحمت ہوتا، تو 2 الگ لفظ کہنے چاہیے تھے، کہ خلاف قاعدہ ہے، یہ قرآن کی مصلحت کے خلاف ہے کہ 2 الگ لفظوں کو قرآن کہہ رہا ہے اور کنسیڈر ایک ہی کر رہا ہے، ہو نہیں سکتا۔ جب الگ سے فضل اللہ کا ہے تو فضل اللہ کوئی چیز ہے، الگ سے اللہ کی رحمت کا تو اللہ کوئی چیز ہے۔ اب کیسے پتہ چلے اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟
جب آپ تفسیر اہل بیت کا مطالعہ کریں گے، تفسیر نور الثقلین کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، عید اللہ شیخ عبد العلی ابن جمعہ الحویزی کی بڑی تفسیر ہے ہماری، تفسیر نور الثقلین، سورہ یونس کی 58ویں آیت کی تفسیر میں دیکھیے گا، جب معصوم سے پوچھا خود روایت رسول اللہ سے، یعنی کمال یہ ہے کہ اس روایت کو بھی خود رسول اللہ ہی نے بیان فرمایا جو بیان کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضل کیا ہے اور وہ رحمت کیا ہے جس پر خوش ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ ذرا دیکھیے گا دو مناسبتیں کیسے جمع ہو رہی ہیں. پیغمبر نے فرمایا فضل اللہ نبوت نبیکم ورحمت اللہ ولایت علی بن ابی طالب. فرمایا پیغمبر اکرم نے خود بیان فرمایا کہ اس آیت میں دو چیزوں پہ خوش ہونے کا کہا ہے، ایک اللہ کے فضل پر، ایک اللہ کی رحمت پر. فرمایا اللہ کے فضل سے مراد تمہارے نبی کی نبوت، کون؟ رسول اللہ. اور فرمایا اللہ کی رحمت سے مراد ولایت علی. اب سمجھیے دو مناسبتیں جمع ہو گئی. اچھا جب ولایت علی کہہ دی تو ولایت امام صادق بھی اسی میں ہے. دو مناسبتیں جمع ہو گئی، یعنی گویا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس دن پیغمبر کی آمد ہے اس دن تم نبوت کا بھی جشن مناؤ اور امامت کا بھی جشن مناؤ. اس لیے آپ کو امام صادق کا جشن کہیں نہیں ملے گا، یہ وہی ملے گا جہاں ان کو بطور امام تسلیم کیا گیا ہے. اب اس آیت میں ایک لفظ ہے، ان سے کہو کہ اللہ کے فضل پہ خوش، اللہ کی رحمت پر. دیکھیے اللہ کے فضل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ہمارے ملک میں تو رشوت کو بھی حاضر من فضل ربی کہہ کے لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. زیادہ قرآن آنے کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے. وہ داڑھی بڑی، اس سے پوچھا کسی نے یہ کیا کہ اللہ کے حاضر من فضل ربی، میں نے کب کہا وہ تو خود دینے آئے، نعوذ باللہ. تو یہ لوگ اگر اپنے پر آئیں تو یہ تو پتہ نہیں رشوت کو بھی فضل کہہ دیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن پہ تو میں نہیں چل سکتا. اب میں دیکھوں قرآن نے فضل کس کس چیز کو کہا ہے. جس چیز کو قرآن نے فضل کہا ہے وہ سب جمع ہے ذات پیغمبر میں، اور اللہ پیغمبر کی ذات کو فضل کہہ رہا ہے. دیکھیے فضل کا معنی ہونا اور ہے، فضل ذات میں جمع ہو جائے وہ اور ہے. فضل جب پھیلے تو پوری کائنات میں پھیلتا ہے، اور سمٹے تو ذات پیغمبر اکرم بن جاتا ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو دیکھیے قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے لیے اشارے فرمائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ فبذلک کا اشارہ پیچھے کی طرف ہے، ذالک کا اشارے کے لیے آتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس سے کہو کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر، اس ہی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے سال خوشیاں منائے اور میلاد کے دن گھر میں دبک کے بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، ورنہ خوشی پر تو انسان اچھلتا ہے، خوشی پر تو انسان آگاہ ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، اپنے کو آشکار کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کی ذات کو یہاں کہا فضل، اور مولائے کائنات کی ذات کو کہا رحمت. اچھا خدا نہ کرے قرآن کی آیت ہے، لیکن میں کیا کروں، ہونا یہ چاہیے تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رحمت کہہ دیتا رسول کو، فضل کہہ دیتا علی کو، سمجھ میں بھی آئی تھی کیونکہ رسول کو تو کہہ چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ایک باریک سا نقطہ سن لیجیے یہاں پر، یہ موضوع میں نہیں ہے لیکن کہہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ تبرکاً اس کو لے جائیں. دیکھیے یہاں رسول کو فضل کہا، علی کو رحمت کیوں کہا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول تمہیں اپنی ذات میں رحمت، جب تک رسول ہے عذاب تو نہیں آنا. رسول کے بعد اگر عذاب رکنے کا کوئی سبب ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. اس لیے یہاں علی کو الگ سے رحمت کہا، کیونکہ رسول کو تو کہہ چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب اس آیت میں دوسرے انداز سے پیغمبر کو فضل کہا اور علی بن ابی طالب کو رحمت کہا. اچھا صرف علی کو رحمت نہیں کہا، جب علی دنیا سے چلے جائیں گے رحمت کون ہے؟ حسن مجتبیٰ. امام حسن دنیا سے گزر جائیں گے رحمت کون؟ امام حسین. یہاں تک کہ ابھی اس زمانے میں جو عذاب کے رکنے کا سبب ہے وہ کون ہے؟ حضرت حجت، حضرت امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ. تو وہ جو رحمت کا تسلسل آیت سے شروع ہوا تھا وہ کہاں ختم ہوا کر 12ویں امام تک، یعنی ابھی تک جو عذاب رکے ہوئے ہیں
یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں یہ عذاب نہیں ہے، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا. جیسے دیکھو وہ عذاب بنا دیتا ہے، یہ عذاب ہے نہیں، ابھی تو پتہ نہیں لوگوں کا عذاب کیا ہوتا ہے. یہ تو ٹریلر بھی نہیں ہے عذاب کا جی، یہ ٹریلر بھی نہیں ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے تو یہ توہین کر رہا ہے، وہ اس کا مطلب قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. قرآن کہہ چکا ہے حبیب جب تک تم ہو عذاب نہیں آئے گا. یہ چھوٹا موٹا تم دیکھ رہے ہو، اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. فرمایا تم زمین میں اور سمندروں میں تباہی اور طغیانی دیکھو گے اپنے کرتوتوں کے سبب. اللہ پہ نہیں ڈالو اس کو عذاب نہیں، اس کا عذاب ابھی رکا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ وعدہ کر چکا ہے جب تک ایک بھی محمد جیسا ہوگا میں عذاب نہیں بھیجوں گا. وہ جب عذاب بھیجے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ابھی تو وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ دورے کرنے اور جا کر دیکھنے، جب دورے کرنے کا وقت نہیں ملے گا عذاب آئے گا اور اچک کے لے جانا ہے آپ کو. خدا ہم سب کو اس وقت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ ولایت اہل بیت کی موت عطا فرمائے. چنانچہ قرآن مجید نے پیغمبر کا تعارف کروایا فضل کے ساتھ اور مولا کائنات کا تعارف کیا رحمت کے ساتھ. یعنی اگر اب رحمت اور فضل کو ایک ساتھ کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو تلاش کرے نسل پیغمبر میں کوئی ایک وجود جو اپنے آپ میں اللہ کا فضل بھی ہو، اپنے آپ میں اللہ کی رحمت بھی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ صرف رحمت ہے فضل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، ان کے سبب سے ہم پر اللہ فضل کرتا ہے. تو یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58. اب دیکھیے پیغمبر اکرم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآنی آیات، روایات تو 100 روایات اپنی جگہ موجود ہیں جو پیغمبر اکرم کی شان میں مولا کائنات کے خطبات ہیں، نہج البلاغہ چھلک رہی ہے، روایات معصومین بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن خاص طور پر اگر پیغمبر کا تعارف قرآن سے کیا جائے، اس لیے کہ روایات میں لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ان کو تحقیق کرنی پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. تو قرآن تو سب کے گھر میں ہے، وہ شادی والا اسے کھول کے دیکھ لیجیے. آپ جا کر آیت پڑھ دیتا ہوں اور یہ ریکارڈنگ اتنی اچھی کرتے ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس میں دیکھ لیجیے گا حوالہ اور جا کے کراس چیک کریں کہ ایسی کہا ہے واقعی قرآن میں لکھا ہے. ذرا سلوات پڑھیے جاگتی نہیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محفوظ فرمائیں حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے 2 مہینے 8 دن کے بعد یقین مانیے اتنا مسکرانا بھی معجزہ ہے. 2 مہینے 8 دن ہم نے غم، لیکن ہمیں فخر ہے ہم نے غم بھی اہل بیت کا ہی منایا ہے. ہم نے غم بھی انہی کا منایا ہے، خوشی بھی انہی کی منا رہے ہیں. یہی تو حقیقت ہے کہ جب وہ خوش ہو تو تم خوش ہو جاؤ. اور نہ بھی ایک ہی ہفتے پہلے کی تو بات ہے، لیکن نہیں، جب ان کا حکم ہے خوشی تو خوشی، ان کا حکم ہے غم تو غم. تو خدا تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام ہمارے بزرگان کو، جوانوں کو، دوستوں کو اور میرے سب پڑھنے والے دوستوں کو خدا اپنی حفظ و امان اور سلامتی عطا فرمائے. بہت مختصر آرائش کے ساتھ بات اپنے وقت میں تمام ہو رہی ہے. شان پیغمبر پر جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ہمیں پیغمبر کی شان واضح نظر آئے گی. دیکھیے جب خالق پیغمبر کا تعارف کرے، دیکھیے ایک شخص جس نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوں، یعنی یہ جو مصور ہوتے ہیں جہاں آرٹ گیلریز ہوتی ہیں، آپ جائیں وہ بس ایک صاحب کی 100 ہے مثلا، جیسے ہمارے یہاں مصعد بڑا مشہور تھا، تو وہ اس سے پوچھے تیری دنیا کی سب سے بہترین پینٹنگ کون سی ہے تو وہ مشکل تھوڑا پوز لے گا 2-4 منٹ کا. مطلب وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے تھوڑا سا چوز کرنے میں ٹائم لے گا کہ میری سب سے بہترین مخلوق اور جو میں نے تصویر بنائی ہے وہ کیا ہے. وہ پروردگار جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. توجہ کیجیے گا، میری مجبوری ہے کہ اپنی سطح کے مطابق مثال پیش کر رہا ہوں. وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور صرف بنایا نہیں ہے منصوبے کے ساتھ بنایا ہے، اور صرف منصوبے کے ساتھ نہیں بنایا بلکہ حسن کے ساتھ بنایا ہے. جہاں پہاڑ دینے تھے وہاں پہاڑ دیے، جہاں دریاؤں کو بہانا تھا وہاں دریا کو بہایا، جہاں پھول دہلانے تھے وہاں پھول دہلائے، جہاں پر اس نے جو ہے کائنات کے مناظر کو سجانا تھا سجایا ہے. اتنا بہترین پروردگار جس نے اپنے آپ کو خود کہا مصور احسن الخالقین. اس اللہ سے اگر پوچھا جائے کہ تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ کس پہ فخر ہے تو صرف ایک نام آئے گا، وہ ہے نام پیغمبر اکرم، کہ جس پر مجھے فخر ہے وہ میرا محبوب ہے جسے میں نے بنایا. دیکھیے قرآن مجید میں وہ بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جہاں انسان کی خلقت کی بات ہے، اس نے تو انسان کو بھی بنا کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے ایویں بنایا ہے، نہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کو جب بنایا تو اپنے آپ کو کیا کہے؟ احسن الخالقین. مجھے بتائیے جب مجھے اور آپ جیسے کو بنا کر احسن الخالقین کہہ رہا ہے تو جب محمد مصطفیٰ کو بنایا ہوگا تب کیا کہے گا؟ احسن سے اوپر کا لفظ کیا لائیں گے آپ؟ احسن آخر ہے سپرلیٹو کا. اچھا اب دیکھیے پیغمبر اکرم
ہم تو وہ بیان کریں گے نا جو ہم نے روایات میں دیکھا یا قرآن پڑھا، جنہوں نے خود پیغمبر کو دیکھا، کیا کہنے، خدا سلامت رکھے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ان دیکھنے والوں سے زیادہ مرتبہ میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور آپ اور میں وہ ہیں جو دیکھے بغیر پیغمبر پہ جان دینے کو تیار۔ اب حسان ابن ثابت پیغمبر کے دربار کا ایک شاعر ہے، اور اشعار کہتا ہے پیغمبر کی شان میں، غدیر پہ بھی اس کے اشعار ہیں اور دیگر مقامات پہ اس کے اشعار ہیں۔ پیغمبر کے حسن پر 4 مصرے جو حسان کے ہیں، اللہ اکبر، لم تر عینی قط اجمل منک لم تلد النساء، اے پیغمبر آپ سے خوبصورت کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے پیدا کیا نہیں، خلقت مبرع من کل عیب خلقت کانہ کما تشاء۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے ایسے پیدا کیا گیا ہے، عیب کے بغیر، جیسے اللہ آپ کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے حسین کسی کائنات میں عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ شان پیغمبر اکرم ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بچپن سے وہ حسن و جمال رکھتے تھے، وہ خوبصورتی رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا نبی اور امام کی علامتوں میں سے ایک واحد علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے مجمع میں کھڑا ہوگا، ہزاروں کے مجمع میں، تو اس کی خوبصورتی سے وہ الگ پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے کی وجاہت بتاتی ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ معصوم کی علامت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو پیغمبر اکرم کے لیے قرآن تو حسن کی باتیں کرے گا جو کرے گا، اس لیے کہ قرآن تو ہے ہی قصیدہ پیغمبر اکرم کا۔ واحد نبی قرآن مجید میں صرف پیغمبر اکرم کی ذات ہے جس میں پیغمبر اکرم کے بدن مبارک کے ایک ایک عضو پر پروردگار نے آیت رکھی ہے۔ پیغمبر کے حسن کو قرآن نے بیان کیا ہے، پیغمبر کی زلفوں کو دیکھ کر قرآن نے کہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، پیغمبر کے چہرے کو پیغمبر نے دیکھ کر کہا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں آپ کا چہرہ ہوگا وہیں قبلہ ہو جائے گا۔ پیغمبر کی زبان کو دیکھ کر پروردگار نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دیکھیے پورا حسن پیغمبر کا پورا خاکہ قرآن نے بنایا، اور جب دہنے مبارک سے صدر تک پہنچے تو پیغمبر کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ اور جب سینے سے گزرتے ہوئے دل تک پہنچے تو فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حبیب ہم نے تو تیرے دل پہ قرآن اتارا ہے، جبریل کے ساتھ اتارا ہے۔ ایک ایک بدن پیغمبر کا بیان ہوا ہے۔ پیغمبر کے ہاتھوں تک بات پہنچی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب کنکر تو پھینک رہا ہے، نام ہمارا آئے گا۔ پیغمبر کے ایک ایک عضو کو قرآن کوٹ کر رہا ہے، پیغمبر کے مقامات کو قرآن مجید نے موضوع دے کر بات کی ہے، پیغمبر کے مقامات کو موضوع دیا ہے قرآن نے۔ ایک ہوتا ہے کوئی خطیب موضوع بنائے، کوئی مقرر موضوع بنائے، ایک ہوتا ہے خالق موضوع بنائے، موضوع بناتا بھی ہے، موضوع نبھاتا بھی ہے۔ پیغمبر کے لیے مقام نبوت اس بلندی پہ رکھا کہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے سارے نبیوں کو نبی بنائی اس لیے تھا کہ وہ محمد کے نبی ہونے کو قبول کریں گے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت ایک طرف، محمد کی نبوت ایک طرف، یہ ہوا مقام نبوت۔ مقام رسالت کی بات آئی تو فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ نبوت بھی اونچی ہے، رسالت بھی اونچی ہے۔ پیغمبر کی قضاوت پر جب قرآن نے بات کی، پیغمبر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، فرمایا کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ اپنے ساتھ رسول کو رکھا، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی کو حق نہیں کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر کی ابدیت کو قرآن نے موضوع بنایا۔ بھئی اب تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب تھے، لیکن پیغمبر کی ابدیت کو نمائندہ انداز میں بیان کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات معراج پہ لے گئی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ پیغمبر اکرم کی ایک ایک منصب کو قرآن مجید نے بیان کیا. آپ کی ابدیت قرآن کی نگاہ میں، آپ کی رسالت قرآن کی نگاہ میں، آپ کی نبوت قرآن کی نگاہ میں، آپ کی ولایت پیغمبر کی اتھارٹی کیا ہے؟ سورہ مبارکہ احزاب قرآن کا 56واں سورہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے. سب سے زیادہ حق رکھتا کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال نہیں، تم سے جان بھی مانگے تو جان اپنی دے دینا واجب ہے. پیغمبر کے فیصلے کو قرآن نے آخری فیصلہ کہا ہے کہ پیغمبر سے اپنے فیصلے جا کر کراؤ. تو پیغمبر اکرم کو وہ شخصیت قرآن مجید میں پروردگار نے عطا کی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور تمام نبیوں کے درمیان آپ کا ایک ایسا غیر معمولی معیار ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کے لیے نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک قرآن مجید میں 25 سے 26 نبیوں کے نام آپ کو ملیں گے، اور سب کے نام ہی ملیں گے، کوئی لقب نہیں ملے گا. آدم کا نام ملے گا، قرآن میں لقب نہیں دکھا سکتے آپ. نوح کا نام ملے گا، نوح کا کوئی لقب نہیں دکھا سکتے آپ. موسیٰ کا نام ملے گا، کوئی لقب نہیں دکھا سکتے آپ. ابراہیم کا نام ملے گا، کوئی لقب نہیں ملے گا. لیکن قربان جائیے ذات محمد مصطفیٰ پر، محمد کے لقب ملیں گے. قرآن مجید میں اللہ نام لے کر مخاطب نہیں کرے گا، القاب سے مخاطب کرے گا. ڈھونڈ لیجیے گا جا کر. وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران میں، وہ ہے وما محمد الا رسول. وہاں مخاطب نہیں کیا ہے، ذکر کر کے کہا ہے محمد صرف اللہ کے رسول ہیں. مخاطب کیا جاتا ہے یا کہہ کر. پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. لیکن آدم کے لیے میں دکھا سکتا ہوں، یا آدمو انت وزوجک اسکن فی جنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت پر رہ لے. نام لے کر کہا. یا نوح، اے نوح مخاطب کیا ہے. ابراہیم کو مخاطب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. موسیٰ کا نام لے کے کہا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه كان طغى، اے موسیٰ ذرا فرعون کے پاس جاؤ، یہ بڑی سرکشی کر رہا ہے. یا زکریا، زکریا کا نام لیا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب اور حکمت کو مضبوطی سے پکڑ لو. سب کے نام لیتا ہے. لیکن جب محمد کے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو چادر میں لپٹا دیکھتا ہے تو مزمل کہہ کے گزرتا ہے، کمبل اوڑھے دیکھتا ہے تو مدثر کہہ کے گزرتا ہے، طہارت کے منظروں میں دیکھتا ہے تو طہا کہہ کے گزرتا ہے، اور جب انسانیت کا سردار دیکھتا ہے تو یاسین کہہ دیتا ہے. پیغمبر کے نام نہیں ملیں گے، آپ ادب آداب کا ماحول ملے گا. اندازہ لگائیے، جب خالق ہو کر مخلوق کا نام نہ لے تو تم جیسوں کو اجازت کیسے مل جائے گی کہ نبی کو نام سے. غور فرمائیں آپ، بات سمجھ رہی ہے ایک موضوع کے اوپر. پیغمبر کا نام مخاطب کے انداز سے نہیں ملے گا، یعنی یا محمد قرآن میں نہیں ملے گا کہیں آپ کو، ہے ہی نہیں. جب ملے گا انداز محبت کا ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام میں نے لیا ہے تو کہ وہاں انداز محبت کا نہیں، وہ خالق ہے. اس کی مصلحت یہ ہے کہ جسے چاہے جیسے پکارے. اپنے نبی کی بات آتی ہے تو پھر پیغمبر کے پاس حاضر ہونے کے آداب بھی بیان کر دیتا ہے. سورہ مبارکہ حجرات خاص طور پہ وہ سورہ کہا جاتا ہے جو میرا خیال بھابھیوں کو پڑھایا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے بدتمیز وہی ہے، تہذیب ہی نہیں ہے رسول اللہ کے لیے کوئی. سورہ حجرات سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض، اے ایمان لانے والوں خبردار میرے رسول کو ایسے آوازیں نہ دیا کرو جیسے آپس میں دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. عرب کا انداز تھا، آج بھی عرب کا انداز دیکھ لیجئے، گلے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا محمد یا علی، چیخنا انداز. اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. خبردار یہ انداز پخار کرنے کا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تکلف ہوتا تو اجازت دے دی جاتی، تکلف نہیں ہے، منع کر دیا. خبردار ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. اور کبھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. کبھی کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے قدم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. جو اللہ اپنے نبی کی آواز پر آواز نہ اونچی ہونے دے، جو اللہ اپنے نبی سے قدم آگے قدم نہ بڑھانے دے، وہ نبی کے فیصلے کو رد کرنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ وہ غدیر کو چیلنج کرنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ غور فرمایا آپ. تو شان پیغمبر اکرم یہ ہے کہ آپ کی رسالت تمام نبیوں کی رسالت کی خاتم ہے. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. اور دیکھیے ایک جملہ کہہ کے بعد کیا روک رہا ہوں. آج اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے نبی کی دلیل کیا ہے، کیا دلیل دیں گے؟ آپ کے نبی کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا ہے جو آ کر بتائے گا کہ مجھ سے پہلے ایک نبی گزرا ہے. نبی تو آخر تھے. اب ضروری ہے کہ نبی کی کوئی ایسی زندہ دلیل باقی رہے جو آپ کے نبی کے ہونے پر دلیل ہو. اسی لیے دنیا کہتی ہے قرآن معجزہ ہے،
لیکن مجھے آج تک وہ بندہ نہیں ملا جو یہ سمجھا دے کہ جب قرآن معجزہ ہے تو لانے والا تھا کیسے ہو گیا. کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے قرآن میں معجزہ آتا تھا نبی کے ساتھ، رہتا اس وقت تھا جب تک نبی رہتا تھا. توریت اس وقت تک معجزہ تھی جب تک موسیٰ تھے، انجیل اس وقت تک معجزہ تھی جب تک عیسیٰ تھے، زبور اس وقت تک معجزہ تھی جب تک داؤد تھے. تو اگر قرآن آج تک معجزہ ہے تو ماننا پڑے گا میرا نبی بھی ہے، ورنہ قرآن معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی آج بھی ہے، اور یہ کائنات کی نبض بتا رہی ہے کہ میرا نبی ہے. یہ کائنات کا چلنا بتا رہا ہے، یہ آسمان کا برسنا بتا رہا ہے، یہ رحمتوں کا اترنا بتا رہا ہے کہ میرا نبی ہے. وہ نہ ہو تو کائنات میں کچھ نہ ہو. چنانچہ بات یہاں روک رہا ہوں. دیکھیے ہمارے علماء نے بہت ساری آیات پیغمبر اکرم کے حوالے سے لکھی ہے کہ پیغمبر کی شان میں کیا کیا آیات ان کو کیسے ریلیٹ کیا ہے پیغمبر کی ذات سے. ایک عجیب نقطہ سنیے اور بات امام صادق کے حوالے سے کر کے بات کو روک رہا ہوں موقع پر. جتنی آیات قرآن نے پیغمبر کے لیے، میں اگر پوچھوں آپ سے سر پہ قرآن رکھ کر اور ولایت محبت والے محمد کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ سے پوچھوں کہ پیغمبر اکرم کی شان میں سب سے بہترین آیت آپ کسے کہیں گے، تو یقیناً جواب مختلف ہوں گے. حسب معرفت حسب مراتب جواب مختلف ہوں گے. ایک گزارش آپ کی خدمت میں میری بھی ہے، پیغمبر اکرم کی شان میں جتنی آیات ہیں ان ساری آیات کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. اب جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں وہ آیت پیغمبر اکرم کی شان میں ایسی آیت ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری آیت خود پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے. ایک آیت جو پیغمبر کے لیے جس سے پیغمبر کا مقام مرتبہ عرفہ والا نظر آتا ہے. آیت پہلے لفظ پڑھوں گا، آپ پڑھ جائیں گے، پڑھا لکھا مجمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اس میں جتنی دیر تک چاہے مزہ لیا. کیا عجیب ہے حبیب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میں تو بہت مزہ لے رہا ہوں، شاید یقیناً آپ بھی لطف لے رہے ہیں. کیا عجیب آیت ہے قرآن کی، خدائی قسم. چھوڑ دیجیے ساری آیات پیغمبر کی شان میں ایک لمحے کے لیے صرف نظر کر کے ان کو رکھ دیا کر دوسرے درجے میں. یہ آیت کافی ہے شان پیغمبر میں. دکھائیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے یہ والا لہجہ خدا کا. آدم نکل جاؤ جنت سے، زمین پہ چلے جاؤ، ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، یہاں تک کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ. نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے. نوح کے لیے ملے گا انہ کان عبدا شکورا، ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا. یہ نہیں ملے گا ہم سے راضی ہو جاؤ. ابراہیم کے لیے ملے گا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی بدلہ دیتے ہیں. یہ نہیں ملے گا کہ اپنے رب سے راضی تم ہو جاؤ. نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے راضی کرو. اور نہ جانے فاطمہ کے بابا کا مقام کیا ہے، خود کہہ رہا ہے حبیب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے. کیا عجیب و غریب آیت ہے. وَلَسَوْفَ، دیکھیے صوفہ جو ہے عربی کے کچھ الفاظ ہیں جو قریب کے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے صوفہ ہے. وَلَسَوْفَ، ان قریب، يُعْطِيكَ، میں بڑا آپ کی ذہانت پہ اعتبار کرتے ہوئے شاید کو پڑھ رہا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا. چلیے روک رہا ہوں. کب کہہ رہا ہے یہ باتیں اللہ؟ جب قرآن دے چکا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب معراج دے چکا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب نبوت دے چکا ہے. کب کہہ رہا ہے اتنا عطا کروں گا راضی ہو جائے گا؟ جب رسالت دے چکا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب خاتم الانبیاء کہہ چکا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب ان کو شفیع محشر کہہ چکا ہے. سب کچھ تو لے چکا ہے. اب رہ کیا گیا جو کہہ رہا ہے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا؟ ایسے نہیں جانے دوں گا میں. دیکھیے نبوت دیتے ہوئے یہ نہیں کہا تجھے ایسی نبوت دوں گا تو راضی ہو جائے گا. نہیں ملے گا قرآن میں آپ کو. کہیں نہیں ملے گا حبیب تجھے معراج پہ بلایا ایسے بلاؤں گا تو راضی ہو جائے گا. نہیں ملے گا آپ کو. لیکن نہ جانے اس آیت میں کیا راز چھپا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا. دیکھیے قرآن کا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن جو ہے کوشچن مارک نہیں لگا کے چھوڑتا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن سراغ دے دیتا ہے کوئی نہ کوئی. اب اس کو کھولو. اب اس آیت میں راز کیا ہے کہ کیا عطا کرا، کیسے عطا کرا، کتنا عطا کرا. اللہ نے کہا کچھ نہیں، صرف لفظ یوٹی میں غور کرو. یوٹی کا جو لفظ ہے یہ وہی عطا سے نکلا ہے.
یہ یعطی میں غور کرو، اس میں کیا ہے، اسی سے تمہیں دوسرا لفظ مل جائے گا. اس آیت میں کہا تجھے اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبوت تھی، پیغمبر ابھی راضی نہیں ہے اس پر، ابھی رضامندی نہیں ہے. رسالت ہے، پیغمبر کی رضا نہیں ہے. معراج ہے، پیغمبر کی رضا نہیں ہے. حق شفاعت پیغمبر کے پاس ہے، رضا نہیں ہے. اب تجھے اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا. اب قرآن میں اس کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہاں کا تجھے اتنا عطا کروں گا پورے قرآن میں. اس آیت کے بعد لفظ عطا اگر آیا ہے تو ایک ہی جگہ پر آیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. بات آ گئی امام صادق تک، بات امام صادق تک آ گئی ہے. چلی گئی بات مصطفیٰ سے، بات آ گئی فاطمہ زہرا تک، اور بات فاطمہ سے جائے گی فاطمہ کے بچوں تک. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیکھیے ایک لفظ بولتے ہیں علماء کتابوں میں ہوتا ہے اصل. اصل کا مطلب ہوتا ہے رول کیا ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ رول کیا ہے. شریعت میں بائی ڈیفالٹ رول یہ ہے کہ بندہ خالق کو راضی کرے. اصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ مخلوق خالق کو راضی کرے. یہ جنین بات ہے، سب کو پتا ہے. یہاں اللہ نے قاعدہ خود بدل دیا. عبد ہو کر معبود کہہ رہا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. کس منزل پہ ہوگا میرا نبی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری محنتیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ چاہتا ہے میں محمد کو راضی کروں. اور راضی کیسے کرے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا. کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ، لا اشکال فیہ، کوئی شک نہیں، کوئی اشکال نہیں، بیوی کے ساتھ کوثر. بات آ گئی کوثر تک. اب کوثر ذات فاطمہ سے جاری ہو ساری. اب کوثر سے حسن ہے، حسین ہے، پھر سلسلہ آگے تک. یہ سب ہے کوثر، اور کوثر ہے عطا کے ساتھ، اور عطا جوڑیے مرضی کے ساتھ. جمع کر لیجیے نا ابھی جو پڑھ کے گزرا. اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. ادھر کا انا عطا کر کوثر، ہم جو کوثر عطا کر دیا. کوثر ہے فاطمہ زہرا. کوثر کیسے فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا سے جو اولاد ہے وہ اولاد ہے علی کی، لیکن نسل کس کی کہلاتی ہے؟ رسول کی. فضلت رسول اسی لیے کہتے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے اپنی رضا کا اعلان جہاں کیا ہے وہ دو جگہ ہیں. عجیب ہے یہ مقام بھی عجیب ہے. یعنی آپ سارے سلام لیے بیٹھے رہیں لیکن یہ دو چیزیں نہ ہو آپ کا خدا آپ سے راضی نہیں ہے. کوثر کے بارے میں کہتا ہے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. فاطمہ دی تو راضی ہو گیا، ہو گیا. اور ایک چیز اور ہے، مجھے نہیں پتا کتنوں کے لب پر وہ آیت آ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتو. اللہ زندگی دے. ورضیتو، یہ رضیتو طرزہ سے تو نکلا ہے. ہم تجھے آج کے دن اپنا دین مکمل کر رہے ہیں، نعمت تمام کر رہے ہیں، اور ہم دین اسلام پر راضی ہو رہے ہیں. تو رضائے خدا دو جگہ پر ملے گی، یا علی کی ولایت پر یا فاطمہ کے کوثر ہونے پر. اس کے بغیر خدا کی رضا نہیں مل سکتی. آئے سے آئے جوڑ لیجیے. بس وقت تمام ہو رہا ہے. ساری نتیجہ نکل کر آ گیا کہ پروردگار کی رضا کا محور ہو. مرکز کیا ہے؟ محمد و آل محمد. تو ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر نبی ہو اور ذکر علی تک بات نہ آئے. اچھا ہم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ بھی نہیں کرتا. ابھی تو پڑھی آیت میں نے، ویسے پڑھتا تو لوگ کہتے ہیں ادھر کی باتیں مار رہے ہیں. ابھی تو آیت پڑھ کے گزرا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ان سے کہو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہوں. اور خود رسول نے فرمایا فضل سے مراد میں ہوں، رحمت سے مراد علی ہے. خود اللہ بھی علی کے بغیر نبی کی بات نہیں کرتا ہے. والشمس وضحاها محمد والقمر اذا طلع علی. ہر جگہ محمد اور علی کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اس لیے کہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے. بات آ گئی جناب صدیقہ طاہرہ تک. آپ کی نسل مبارک کو کوثر کہا گیا. آج دو مناسبتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک رسول اکرم کی ولادت باسعادت جس نے ساری انسانیت کو بچایا. ایک جملہ ہے خطبہ فدق میں، اور بیوی نے آیت سے ریلیٹ کیا ہے. بیوی تو خود ناطقہ قرآن ہے نا. آیت سے ریلیٹ کیا بیوی نے، فرمایا کنتم، مخاطب کیا دربار میں کھڑے ہوئے لوگوں کو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، کنارے پہ کھڑے تھے. فانقذکم اللہ بعلی، اللہ نے میرے باپ کے ذریعے سے تمہیں بچایا. اس جملے کا وزن ناپ سکتا ہے کوئی؟ یہ لہجہ فاطمہ کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ فاطمہ کے علاوہ مصطفیٰ باپ کس کے؟ یہ لہجہ صرف فاطمہ کا ہو سکتا ہے.
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِأَبِي، اللہ نے تمہیں میرے باپ کے ذریعے بچایا. میرا باپ نہ ہوتا تو تمہاری کوئی بچت نہیں ہونی، تم ہلاک ہو جانے تھے. ذات پیغمبر احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانیت پر. آج ساری انسانیت جس امن کی تلاش میں ہے، جس سکون کی تلاش میں، وہ تعلیمات پیغمبر میں ملے گا. اور جس آخری نجات دہندہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں، خیر سے وہ بھی نسل محمد میں ہی آئے گا، اور اپنا نام بھی محمد لے کر آئے گا، اپنی کنیت بھی ابوالقاسم لے کر آئے گا، اپنے خلق اور خلق میں پیغمبر کی تصویر بن کر آئے گا. امام صادق نے بھی وہی تعلیمات اور وہی کردار پیش کیا جو آپ کے نانا رسول اللہ کا ہے. وہ خصائص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے کہ آپ کو امامت کا منصب ملا، اور آپ نے علم کے وہ دریا جاری کیے کہ آج تک مکتب جعفریہ اس کے فیض سے فیضیاب ہو رہا ہے. ایک روایت سے جعفر پہ سنیں، بات تمام کر رہا ہوں. جعفر آپ کا نام نامی ہے. جعفر 12 اماموں میں ایک ہی ہے، دوسرا نہیں. علماء نے اس کی وجہ لکھی. علل الشرائع میں روایت شیخ صدوق کی کتاب ہے. فرمایا کہ جعفر کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا انا جعفر اسم نہر فی الجنہ. فرمایا جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. اشد من الثلج وعلین من الماء وابید من اللبن واحلی من العسل. فرمایا جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، پانی سے زیادہ نرم ہوتی ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. جعفر جنت میں نہر ہے. فرمایا اس سے اللہ کسی کو سیراب نہیں کرے گا مگر ان کو جو دنیا میں محمد والے محمد کی ولایت کا دم بھرتے تھے، ان پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے، ان کو پروردگار سیراب فرمائے گا. تو علماء فرماتے ہیں جعفر کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جیسے پانی جب کسی ندی سے گزرتا ہے تو جب وہ کھیتوں کو اور آبادیوں کو سیراب کرنے کا سبب بنتا ہے، فرمایا علم امام جعفر صادق علیہ السلام ائمہ کے درمیان ایسے ہے جیسے علم الہی کا ایک آبشار بہ رہا ہے، جہاں جہاں بہتا جاتا ہے اپنی علم کے اثرات کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. آج تک جو دین کی چمک باقی ہے وہ امام جعفر صادق کی مرہون منت ہے. آپ نے اپنے نانا کی سراسر تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور آپ اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ آپ کو آپ کی نسبت سے مکتب جعفریہ پہچانا گیا دنیا کے اندر، اور خود سے اپنے آپ کو فرقہ جعفری سے منسوب کیا گیا. تو چنانچہ بات یہاں رک رہی ہے اس مقام پر. پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات خود رحمت ہے. آپ اپنے شدید دشمنوں کے لیے رحمت تھے. صرف آج کا ایک پیغام پہ جوان دوستوں کی خدمت میں اور سننے والوں تک جہاں تک بات پہنچے کہ خیر کا جملہ جہاں تک پہنچ جائے خیر ہوتا ہے. ذات پیغمبر اکرم آج کا دن ہم سے ایک مطالبہ کم از کم کرتا ہے، کم از کم ہوتا ہے نا، منیمم میکسیمم، کم سے کم مطالبہ ہم سے آج کے دن کا یہ ہے کہ ذات پیغمبر اکرم سے خود کو نکھارتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ ہمیں بتانا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے معلوم بہت عجیب سی باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن یہ ہے اپنا کردار ہمارا ایسا ہو کہ ہمارا نبی جس کی طرف ہمیں یقیناً جانا ہے اور جو قیامت میں ہم سب کے شفیع ہیں انشاءاللہ، تو وہ پیغمبر اکرم کی اگر ہم کچھ آج کے دن ہوتا نا کہ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں یوم میلاد کے موقع پر، کیا دے سکتے ہیں ہم صادقین کو؟ ہمارے پاس سب انہی کا دیا ہوا ہے. ہم عہد دے سکتے ہیں، ہم ان کو ایک وعدہ دے سکتے ہیں، ہم ایک ضمانت دے سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی سیرت سے ہمیں اخذ ہوا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ چھٹے امام کا فرمان یاد آتا ہے، کونو لنا مبلغا صامتا. فرماتے کہ ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ، مبلغ بھی ہو اور خاموش بھی ہو. تو حیران ہو کہ کسی نے پوچھا فرزند رسول خاموش رہوں گا تو تبلیغ کیسے کروں گا؟ فرمایا اپنا کردار ایسا بنا لے کہ جہاں سے گزر رہا ہو لوگ دیکھ کر کہیں جعفر صادق کا شیعہ جا رہا ہے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں انہی داد والے ہاتھوں کو دعا بنا کر کے بار الہ ہمیں جشن صادقین کا فیض نصیب فرما. بار الہ واسطہ چاہتا معصومین کا آج اس امام بارگاہ امام مہدی ایسوسیشن کے اندر ذکر پیغمبر اکرم اور ذکر امام صادق، ذکر امام ششم پاپا ہوا. بھائی چاہتا معصومین کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے پڑھنے کو اور تمام احباب کے سننے کو بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی چاہتا معصومین کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو سیرت محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بھائی چاہتا معصومین کا واسطہ جس انداز سے بھی غم ہو یا خوشی ہو ذکر محمد والے محمد ہم کرتے ہیں سنتے ہیں، بھائی ہماری حیثیت نہیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما. بھائی ہمارے احباب ازداری کی خدمت کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، پروردگار ان کو بہترین سے بہترین
عزا و بلا کی خدمت کے مواقع فراہم فرما، ہمیں قدست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوان دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق، علم و ہنر اور معرفت اور عقیدے میں اضافہ فرما۔ پروردگار چاہت معصومین کا واسطہ، جو مومنین کسی وجہ سے بھی نہ آ سکے، چاہت معصومین کا واسطہ ان کو اپنی جانب سے بہترین اجر عطا فرما۔ جو آئے ہیں پروردگار کے دامن مراد کو گوہر مراد سے پر فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا، اس وقت دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ہر کوئی ہر طرح سے پریشان ہے، تو جو واسطہ منجی بشر حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے ظہور کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ